بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے جان بوجھ کر طالبان کو افغانستان پر قابض کروایا، حمداللہ محب۔ 7 سالوں میں 45,000 سے زائد افراد ہجرت کی کوشش میں مارے گئے۔ روس نے امریکہ نیٹو سے کشیدگی میں کمی کے لیے شرائط پیش کر دیں۔ سعودی عرب کا افغانستان کے لیے 1 ارب ریال امداد کا اعلان۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائی جنگ انتہائی ناقص انٹیلیجنس کی بنیاد پر تھی، نیو یارک ٹائمز۔ ویکسین نہ لگوانے والے موسم سرما میں بیماری اور موت کے لیے تیار رہیں، صدر جو بائیڈن۔ T20 میں پاکستانی فتح پر خوشی منانے والا بھارتی طالب علم کئی ماہ سے قید۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ امریکہ سے ہونے والے امن معاہدے کی وجہ سے طالبان افغانستان پر دوبارہ برسر اقتدار آئے۔ حمداللہ محب نے کہا کہ دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات نے افغان حکومت کو بہت واضح اشارہ دیا کہ طالبان واپس آ رہے ہیں۔ امن معاہدے کی وجہ سے ہی طالبان افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حمداللہ محب نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات کرنے والی حکومتی ٹیم کے سربراہ عبداللہ نے دوحہ سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ طالبان امن پر یقین نہیں رکھتے۔ اشرف غنی حکومت کابل میں جنگ نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر لڑائی ہوتی تو نہ صرف ہزاروں بے گناہ شہری اس لڑائی کا ایندھن بن جاتے بلکہ دارالحکومت بھی تباہ ہو جاتا۔ اشرف غنی کو کابل میں شدید خطرات تھے۔ افغان سیکیورٹی فورسز پر حکومت کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ ہمیں اس بات کی بھی اطلاعات تھیں کہ طالبان اگر کابل میں داخل ہو گئے تو اشرف غنی کو جان سے مار بھی سکتے ہیں۔ اسی صورتحال کی وجہ سے انہیں کابل چھوڑنا پڑا۔ مہاجرین کے عالمی دن کے موقع پر رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گزشتہ 7 سالوں میں 45,000 سے زائد افراد ہجرت کی کوشش میں مارے گئے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کے مطابق 2014 سے اب تک دنیا بھر میں 45,400 سے زیادہ افراد نقل مکانی کے سفر کے دوران مارے گئے۔ 2021 میں صرف امریکی خطے میں تارکین وطن کی 1,121 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ IOM کا کہنا ہے کہ جنوبی امریکہ میں پہلے سے کہیں زیادہ اموات ریکارڈ کی گئیں۔ 137 میں سے 64 اموات وینزویلا کے شہریوں کی تھی۔ 2021 میں دوران سفر اور یورپ کے اندر 2,720 اموات ریکارڈ کی گئیں، جو اس خطے میں تارکین وطن کے لیے 2018 کے بعد سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ بحرہ اوقیانوس کے راستے پر کم از کم 937 افراد مارے گئے، جو کم از کم گزشتہ ایک دہائی کے دوران کسی بھی سال سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس سال اب تک وسطی بحر روم عبور کرنے کے دوران کم از کم 1,315 افراد مارے جا چکے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جن میں ماحولیاتی آفات، اقتصادی چیلنج اور انتہائی غربت یا تنازعات وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ہی ایک ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں عرب دنیا میں بھوک میں اضافہ 91% سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ عرب دنیا کی 420 ملین آبادی کا 1/3 یعنی 140 ملین افراد کے لیے اتنی خوراک موجود نہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ گزشتہ سال 70 ملین افراد غذائی کمی کا شکار ہوئے۔ دوسری جانب امیر عرب ریاستوں کی نوجوان آبادی میں موٹاپے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ عرب دنیا میں 148 ملین ایسے افراد ہیں جنہیں 2020 میں مناسب خوراک حاصل نہیں تھی۔ بھوک کا شکار عرب آبادی میں 48 لاکھ کا اضافہ ہوا۔
اور مجموعی طور پر غذائی کمی کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 7 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کرونا وبا کے باعث بھی عرب دنیا کے غریب افراد کے حالات مزید ابتر ہوئے ہیں۔ جنگی حالات کی وجہ سے صومالیہ میں 60% آبادی بھوک کی لپیٹ میں ہے، جبکہ یمن کی 45% آبادی کو غربت اور شدید بھوک کا سامنا ہے۔ یمنی افراد میں خون کی شدید کمی یا انیمیا کا مرض بڑھ گیا ہے۔ صرف ماں بننے والی 61.5% عورتیں خون کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ روس نے مغربی یورپی ممالک میں امریکی زیر قیادت نیٹو فوجی اتحاد کی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مغربی ممالک کو خدشہ ہے کہ روس اپنے پڑوسی ملک یوکرائن پر حملہ کرنے کی طاق میں ہے، لیکن روس اس کی تردید کرتا ہے۔ روس چاہتا ہے کہ نیٹو نہ صرف یوکرائن بلکہ دیگر مشرقی یورپی ممالک کی بھی نیٹو میں شمولیت کو مسترد کر دے، لیکن یہ شرائط امریکہ کے لیے نامناسب ہیں۔ روس نے امریکہ اور نیٹو کو 2 معاہدوں کا مسودہ پیش کیا ہے، کیونکہ روس اور نیٹو کے درمیان مکمل طور پر اعتماد کا فقدان ہے۔ روس نے اپنی شرائط میں سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد نیٹو میں شامل ہونے والے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں فوج یا ہتھیار تعینات نہ کریں جہاں انہیں روس کے لیے خطرہ سمجھا جا سکے۔ بھاری بمباروں اور جنگی جہازوں کو ان کی قومی فضائی یا آبی حدود سے باہر کے علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ان شرائط کو تسلیم کرنے کا مطلب دوستو یہ ہوگا کہ نیٹو یوکرائن اور جارجیا کو مغربی اتحاد میں شامل کرنے کا منصوبہ ترک کرنا پڑے گا۔ لیکن نیٹو پہلے ہی کئی بار کہہ چکا ہے کہ روس کو یہ طے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کون سا ملک اس کا رکن بنتا ہے یا نہیں۔ سعودی عرب نے OIC کے پاکستان میں ہونے والے اجلاس میں افغانستان کے لیے 1 ارب ریال امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا۔ افغانستان میں خواتین، بچوں سمیت تمام عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ افغانستان میں معاشی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ وہاں کے عوام ہماری مدد کے منتظر ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے افغانستان سے زیادہ مسائل نہیں دیکھے اور افغان حالات کے باعث سب سے زیادہ پاکستان نے نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 41 سال بعد OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معزز مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تخریب کاری کے خلاف لڑائی میں 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے جان کی قربانی دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں سال ہاں سال کرپٹ حکومتیں رہی ہیں۔ افغانستان کی بڑی آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ افغانستان کا بینکنگ کا نظام جمود کا شکار ہے۔ وہاں کی موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ افغانستان میں خواتین اور انسانی حقوق کے معاملات حساسیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ بروقت ایکشن نہ لینے سے افغانستان میں افراتفری پھیلے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا بہت اہم مسئلہ ہے۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی لہر میں شدت آئی ہے۔ اسلام ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ پینٹاگون کی حاصل کردہ نئی دستاویزات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فضائی حملے انتہائی ناقص انٹیلی جنس کی بنیاد پر کیے گئے، جن میں بچوں سمیت ہزاروں عام شہری مارے گئے۔ نئی خفیہ دستاویزات میں 1300 عام شہریوں کی موت کا بتایا گیا ہے۔ ان خفیہ دستاویزات نے حکومت کی اس تصویر کشی کو غلط ثابت کیا ہے کہ جنگ محتاط بم حملوں سے لڑی گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ عام شہریوں کی اموات کی تعداد اصل تعداد سے کم بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں امریکہ نے اپنا یہ دعویٰ واپس لیا ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ اگست میں ایک ڈرون نے کابل کی سڑک پر اس گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔
اس حملے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ امریکی حملوں میں بچ جانے والے بہت سے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، حالانکہ انہیں علاج کی ضرورت تھی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کرونا ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو موسم سرما میں بیماریوں اور موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن امریکی شہریوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر کرونا ویکسین کی تیسری ڈوز بھی لگوائیں۔ جو بائیڈن کی اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب 7 ممالک کے گروپ نے اومیکرون کو صحت عامہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ اومیکرون امریکہ میں بھی پھیلنا شروع ہو چکا ہے اور اس میں اضافہ متوقع ہے۔ ہر گزرتا دن پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کئی مہینے ہو گئے میرا دل اپنے لختے جگر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ یہ الفاظ دوستو اس ماں کے ہیں جس کے بیٹے کو محض کرکٹ میں پاکستانی جیت پر خوش ہونے کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا۔ حفصیہ بیگم مقبوضہ کشمیر میں رہتی ہیں۔ ان کا بیٹا شوکت احمد گنائی بھارتی شہر آگرہ کے ایک کالج میں طالب علم تھا جسے T20 میں پاکستانی فتح کی تصاویر شیئر کرنے پر قید کر لیا گیا۔ تاج محل سے قریب آگرہ کی سخت سیکیورٹی جیل میں شوکت 2 ماہ سے قید ہے اور وکیلوں نے بھی انتہائی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا کیس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ شوکت کی بہن بانو نے میڈیا کو بتایا کہ 24 اکتوبر کو جب بھارت اور پاکستان کا T20 میچ تھا تب شوکت اور ان کے دوستوں نے پاکستان کی جیت پر ایک دوسرے کو میسیجز شیئر کیے اور انہی میسیجز نے ان کو سب جیل پہنچا دیا۔ شوکت، عنایت اور ارشد آگرہ کے ایک کالج میں میچ دیکھ رہے تھے جب پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح ہوئی تو ان دوستوں نے واٹس ایپ پر اپنی خوشی کا ایک دوسرے سے اظہار کیا۔ شیئر کی گئی تصاویر بابر اعظم کی تھیں۔ بھارت کی ینگ لائر ایسوسی ایشن کے ممبر نتن ورما سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ وکیل کا کام نہیں کہ وہ کسی بھی ملزم سے قطع نظر غیر جانبدار ہو کر اس کا کیس لڑے، جس پر نتن کا کہنا تھا کہ طالب علموں نے بھارت میں رہ کر پاکستان کو سراہا ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اس لیے ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا کیس نہیں لڑیں گے۔ نمائندے نے مزید پوچھا کہ ملک کے آئین میں تو آزادی اظہار رائے کا قانون موجود ہے، اس پر وکیل آئیں بائیں شائیں ٹائیں کرنے لگ گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔